ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس میں 3 لاکھ تھے رومی، 30,000 تھے صحابہ تابعین۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عربوں سے لڑیں۔ تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو، تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے، جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل۔ کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا، 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے لگے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں، تیرے لشکر میں، اس وقت امیر ابو عبیدہ تھے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں، جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے، این فضل بن العباس، سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا، فضل بن عباس کہاں ہیں؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ این عمرو التمیمی، عمرو التمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو تیکا، رافع بن عمیرہ۔ اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ آ گیا، سارے عرب کا بڑا ڈاکو۔ چوتھے نمبر پہ کن لوگوں میں آیا؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ حذیفہ الیمان کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں۔ سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا۔ 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے، 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ تو یہ 60,000، یہ 60، جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ڈر گئے، دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں۔
जब सामने आके खड़े हुए तो अब सफों में से आगे आ गया। कहने लगा आज ऐसी शर्तें रखूंगा तो मैं छोटी का दूध याद आए। असहाल ने कहा कौन सी शर्तें? कहा तुम क्या करने आए हो? कहा लड़ने। कहा तुम सुलह करने नहीं आए? कहा नहीं लड़ने आए। वो भी आगे अरब था। कहा जाओ जाओ तैयारी करके आओ, अरब की माओ का मैं ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60 आदमियों पे 60,000 से हमला कर दिया। वो भी बेचारा बदबख्त अरबी था, कुफर में मर गया। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया तू आके हमसे तो निमट ले, फिर तू बाद में देख लेना कि मैदान किसके हाथ में और झंडा किसके हाथ में। तू आ तो सही। वो तैयार नहीं हो रहा कि मेरी भी गैरत गवारा नहीं करती। जब खालिद नहीं टले उन्होंने हमले का हुक्म दिया। 60,000 हमला करने जा रहे हैं, 60 आदमी, 60। ज़रार इब्न अज़वर ने जिंदगी में एक दफा ज़रा पहनी, वो यही लड़ाई थी ना, इससे पहले पहली न बाद में पहनी। सफ नहीं टूट सकी, हमला नाकाम हो गया। फिर दूसरा हमला किया, सफ नहीं टूट सकी, 60 आदमी 60,000 तसव्वुर करो। फिर तीसरा हमला किया, सफ टूट गई। जब सफ टूटी तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया 6-6 की टोलियां बन जाओ, 6-6। तो 6-6-6-6 ऐसे टोलियां बन गए। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से उस वक्त ये कुरान पढ़ रहे थे और ईमान में बहार आ रही है। खालिद इब्न वलीद 6 आदमियों के साथ, खालिद बिन वलीद, फज़ल इब्न अब्बास, जुबैर इब्न अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और ज़रार इब्न अज़वर और राफे इब्न उमैरा अत्ताई, ये 6 आदमी एक टुकड़ी में थे। 6 आदमी। इनमें राफे डाकू बता रहा हूं, डाकू। वो डाकू कहां जा चुका है? वो कितना बुलंद हो चुका है? वो क्या काम किया था मेरे नबी ने? क्या काम किया था मेरे नबी ने जिसने डाकुओं को ऐसा ऊंचा पहुंचा दिया कि अर्श उनकी दुआओं पे हिलने लग गया। तो उबादा बिन सामित फरमाते हैं लिल्लाह दर्र खालिद इब्न वलीद, मैं कुर्बान जाऊं, खालिद जैसा माए कोई रोज तो नहीं जनती। 20 हमले किए खालिद बिन वलीद पर 60,000 के जत्थे ने कि इसको मिटाओ तो फिर सारा काम आसान है। 20 हमले हुए और जुबैर इब्न अवाम और फज़ल इब्न अब्बास ये दोनों आगे बढ़ जाते थे और कहते थे, फज़ल इब्न अब्बास कहते अरे नादानो, मैं हूं अब्बास का बेटा फज़ल, मैं हूं अब्बास का बेटा फज़ल, ये है अवाम का बेटा जुबैर। और ये कहकर दोनों हमला करते और ऐसे शेर की तरह थे कि आगे बकरियों की तरह वो बनु गस्सान पीछे हटते। 20 हमले किए, 20 के 20 उन्होंने तोड़ के रख दिए और ये 6 की टुकड़ी को तोड़ कोई न सका। असर तक अबू बैदा कहने लगे खालिद ने हलाक कर दिया मेरे साथियों को। सारे सहाबा थे ना, ताबई कोई नहीं था। का खालिद ने सहाबा को शहीद करवा दिया, मैं उमर को क्या जवाब दूंगा? कहेगा उठो तैयारी करो, चलो हमला करो। अबू सुफियान कहने लगे बैठ जाओ, अबू बैदा बैठ जाओ, अब तकदीर का इंतजार करो, या भेजते नहीं या भेजा है तो इंतजार करो। अगर वो कत्ल हो गए तो उसमें गम की क्या बात है, जन्नत में जाएंगे। लेकिन अब जाना बुज़दिली है, बैठो। अभी ये दोनों सरदारों की आपस में बात हो रही है। अबू उबैदा जोर दे रहे हैं कि निकलो, अबू सुफियान कह रहे हैं बैठो, अब नहीं निकलो। अभी दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सके कि एकदम वहां से भागने की आवाज आई। क्या देखा कि वो 60,000 का लश्कर भाग रहा है और उनके तबल भी रह गए, ढोल भी रह गए और उनको अपनी जान की पड़ गई। और अबू सुफियान ने कहा अब चलो। अब जाकर पहुंचे तो क्या देखा, खालिद इब्न वलीद 20 आदमियों के साथ खड़े हुए और 40 आदमी गायब हैं। और खालिद इब्न वलीद से अपने मुंह पे हाथ मार रहे हैं, हाय 40 सहाबे रसूल शहीद हो गए, हाय ये मैंने क्या कर दिया।
تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے کہ تو پھر باقی 30 کدھر ہیں؟ باقی 30 کہاں گئے؟ کیونکہ ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، یہاں آرام نہیں کام ہے، اور ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو یہ قریب آئے تو اللہ کہ میں تو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہمیں کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے۔ معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر بھیجا، وہ